مسافر بسوں اور دوسرے رسول وسائل کے اس سے لوگوں کو اتارتے ہیں، گھنٹوں راستے بند ہوتے ہیں، پھر درجنوں انسان مار دیے جاتے ہیں۔ ہمارے رائے کے علاقے میں 2 مہینے سے اب دیکھ رہے ہیں دن دہاڑے کوئلے سے بڑے ٹرک، غریب لوگوں کے ٹرک جن کی قیمتیں کروڑ روپے میں ہے، جلا دیے جاتے ہیں۔ ڈرائیوروں کو کبھی مار دیا جاتا ہے، کبھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے امن انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ جس ملک میں امن اور بدامنی بے انصافی سے جنم لیتی ہے۔ انصاف کا کیا معیار ہے اس ملک میں آپ کو پتہ ہے۔ ڈپٹی کمشنروں کے دفتروں کے سامنے سرراہ لوگوں سے گاڑیاں چھینی جاتی ہیں بغیر کسی جرم کے، پھر اپنی گاڑیاں واپس ان لوگوں سے لینے کے لیے مالکان کو یا اپنے لوگوں کو واگزار کرانے کے لیے یا گاڑیاں لینے کے لیے ان لوگوں کو باقاعدہ پیسے دیتے ہیں۔ یہ سب سرکار کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ ہم نے انتہائی کوشش کی، جمہوریت ہماری کمزوری سمجھی یا جو بھی ہے، جمہور کا کیا حال ہے، اسمبلیوں میں کیا ہو رہا ہے، دن دہاڑے جس انداز میں لوگوں کی وفاداریاں خریدی جاتی ہیں۔ جو آدمی وفاداری بیچتا ہے وہ پاکستان کا دوست سمجھا جاتا ہے، یہ پارلیمانوں کا دوست سمجھا جاتا ہے۔ جو ایسا نہیں کرتے ان کو مشکل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہمارے علاقے میں، خاص پشتون علاقے میں، اب یہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، دکھی میں غریب مزدوروں کو، مزدور غریب اس کے قتل کا کیا جواز بنتا ہے، کیوں بنتا ہے۔ ہیں پولیس کی تھانے ہیں، افواج پاکستان کی بھی اس پہ لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، لیکن آج تک ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ بھائی انسانوں کی گاڑیوں کو کون آگ لگاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی پاگل آ کے 5-10 آدمی کو مار سکتا ہے، 10 کو مار سکتا ہے، 20 کو مار سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کا پتہ نہ چلے کہ وہ کہاں سے آیا، کون تھا۔ اور یہاں خدا نخواستہ پشتونخوا میں پیٹی کے دفتر میں جرنلسٹوں اور کارکن پہ فائرنگ کر کے درجن لوگوں کو مار کے کہاں چلا گیا کسی کو پتہ نہیں۔ یہ بات کم سے کم میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے اس لیے یقین نہیں کر سکتا کہ پاکستان کی سویلین اور ملٹری دونوں ایجنسیاں انتہائی کمپیٹنٹ ایجنسیاں، وہ بقول کیسے یا اکثر یہ قصہ فکرہ میں استعمال کرتا ہوں، بالکل گدلے پانی میں وہ سوئی ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن ان باتوں پہ ہر طرف سے خاموشی۔ تو اس نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ ہم اپنے عوام کے پاس جائیں، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے عوام کی کلیکٹیو وزڈم سے ان مسائل کا حل نکالیں۔ تو اس سلسلے میں پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم بلوچستان کے پشتون علاقے میں، جسے ہم جنوبی پشتونخوا کہتے ہیں، ان میں ہر ڈویژن میں وہاں کے بسنے والے معزز پشتون یا جو بھی ہمارے ساتھ قبائل بستے ہیں ان کے جرگے بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ بھائی اب ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں، اس بدبادی کا ہم نے کیا علاج کرنا ہے۔ اس سلسلے میں پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلا جرگہ جوب ڈویژن، لولائی ڈویژن
کے پشتون قبائل کا لورلائی میں بلائیں گے 8-9 نومبر کو، 9-10 نومبر کو. پھر جوب ڈویژن کی بارے ہوگی وہاں کے بلائیں گے. پھر کوئٹہ پشمین ان کی بلائیں گے. ان سب جرگوں کے سے جو عوام کا ہمیں مشورہ ملے گا، پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے وطن کے امن کو اپنے عوام کی سپورٹ سے اور آپ لوگوں کی سپورٹ سے اس امن کے لیے ہم نے پھر اپنی جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم نے یہ بات کرنی ہے. نہ ہم کسی پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ قوم، پھر ہم مشورے کریں گے. یہاں ایک انچ زمین کا مالک معلوم ہے، قبائل کی زمینیں ہیں، تقسیم معلوم ہے. پھر سب سیکشن میں تقسیم ہے، چاہے بلوچ ہو چاہے پشتون ہو. کوئی اس میں وہ ابہام نہیں ہے کہ یہ علاقہ کس کا ہے، یہ علاقہ کس قبیلے کا ہے. ایک بوٹی پہ لوگ لڑتے ہیں کہ جی یہ درخت میری زمین پہ تھا، تم نے کیوں کاٹا اس پہ. اب تو بالکل ہماری حکومت بھی انسانی قتل اور وہ بھی بلا جواز، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 5 نہیں، بس ہم نے سب اسمبلی میں بھی یہی رواج ہے، یہاں بھی جی انشاءاللہ کسی کو چھوڑیں گے نہیں، سزا دیں گے، فاتحہ پڑھو اتنے لوگ مارے گئے ہیں. یہ از ناٹ انف. تو میرے کل جانے سے پہلے میری خواہش تھی کہ آپ لوگوں سے مل لیں، آپ سے بھی، آپ کو بھی بتا دیں. مشکل ہوتی ہے تو آدمی پولیس اسٹیشن کو بتاتا ہے، پولیس اسٹیشن کوئی وکیل، کوئی ڈپٹی کمشنر، کوئی فلانا. رانا شم میں راستہ روکا گیا، 3-4 ڈپٹی کمشنر کی دفتر کا فاصلہ ہے، یعنی اگر وہ بالکل معمولی سواروں پہ بھی لوگ بھیجیں تو آدھے گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں سارے. پھر یہ ماڈرن لائف، ابھی اٹھاؤ سیدھا لندن بات ہو سکتی ہے، ابھی اٹھاؤ سیدھا آسٹریلیا بات ہو سکتی ہے. اتنی بالکل یہ مجرمانہ خاموشی سرکار کی طرف سے، پہاڑوں پہ بنے ہوئے مورچوں کی طرف سے، راستے پہ ڈیوٹی دینے والے فوجیوں سپاہیوں کی طرف سے. یہ کسی بڑے طوفان کا ہمیں خطرہ وہ کر رہی ہے. ہم اس سے پہلے کہ ہمارے صوبے کے پشتون بلوچ علاقے کے حالات، خیبر پختونخوا و آزاد قبائل جو ابھی عزم کر دیے گئے ہیں، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس بگاڑ سے پہلے ہم اپنے عوام سے مشورہ کرنے جا رہے ہیں. اس کا پہلا وہ ہے، آپ کو دعوت ہے. صدر صاحب بیٹھے ہیں، باقی دوست بیٹھے ہیں لورالائی میں انشاءاللہ 8-9-10 نومبر کو جرگہ ہوگا، جس میں ہماری کوئی رائے نہیں ہوگی. لوگوں سے پوچھیں گے، مساخیل کے ساتھ بارکان سے نیچے، پھر دکے میں لونی، ترین، ناصر، کاکڑ، جو ہمارے وہاں قبائل ہیں، ان کے اکابرین کو بلائیں گے. ان سے کہیں گے بسم اللہ آپ کی کیا رائے ہے. وہ بھی ہو رہا ہے. دن کا اینڈ، مالداری اور گاڑیوں کی حفاظت کرے گی. یہ سارے ٹیکسز جو کروڑوں روپے میں ہے، اب تو شنید یہ ہے، بلکہ بات ثابت ہے کہ سرکار کو بھی پتہ ہے جتنا ٹیکس سرکار لیتی ہے ایف سی کو دیا جاتا ہے. جو نام نہاد جو بھی ہیں ان کا نام وہ تو ظاہری طور پہ یہ لگاتے ہیں بی ایل اے پہ کہ ان کے اکاؤنٹ میں بھی پر ٹن اتنا ہو جاتا ہے. یہ بھی ہمارے اس میں آیا کہ ہرنائی میں کشتکار کرنے والے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ اتنے بوری تھوم آپ نے وہ کیا، پر تھوم اتنے پیسے فلانی جگہ جمع کرو. یہ سب کچھ سرکار کے ڈپٹی کمشنروں، سرکار کے بریگیڈیئروں اور سرکار کے کرنلوں کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے. تو ہم نے تو بڑا انتظار کیا. اب تو ہم ایک قسم کے مایوس ہو رہے ہیں، جمہوریت سے بھی، اسمبلیوں سے بھی. اسمبلیوں کی جو ابھی حالت ہے، ابھی جو آپ نے حالت دیکھی، اسپیکر صاحب، اسپیکر کسٹوڈین آف دی ہاؤس،
شہباز نواز شریف کا بھائی ووٹ کو عزت دو. ان کی سربراہی میں ان کے آشیرواد سے جو آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, جو پارلیمنٹ کی بے توقیری بلکہ پاکستان کی بے توقیری ہو رہی ہے, کم سے کم پختونخوا ملیم پارٹی نہ اس کا حصہ بنے گی اور نہ اس بے توقیری پہ خاموش رہے گی. ہماری بس کے مطابق یہ ہمارا ملک ہے, ٹھیک ہے, جب نے لوگوں کو پارا ہوگا ہمیں بھی پارا, اسپیکر صاحب یا کوئی سیاسی لیڈر یا کوئی فلانا, لیکن پاکستان کی عوام کی عزت اور پاکستان میں انصاف کا بول بالا اور یہاں جمہوریت, اس پہ ہم ٹھیک ہے, ہمارے کیا اس بڑے خطرناک دنگل میں ہماری کیا حیثیت, لیکن ہم اپنی بساط کے مطابق اس کا راستہ روکنے کی انتہائی کوشش کریں. یہ بات آپ سے کرنے آیا تھا, آپ کا مشکور ہوں کہ آپ چلے آئے ہیں. 9-10 کو انشاءاللہ اس سلسلے میں اپیل کروں گا, جو بااستطاعت لوگ ہیں وہ مہربانی کریں, اس سلسلے میں پارٹی کی امداد کریں, اور جن لوگوں کی اس میں زبان میں کچھ ہے ہمیں ہماری رہنمائی کریں کہ اگر اس پہ خاموشی جائز, ہم بھی خاموش ہو جائیں گے. تقریباً درجن بھر گاڑیاں دن دہاڑے ہرنائی روڈ پہ ابھی ان کے ڈانچے پڑے. کون ہے یہ لوگ؟ ہمارے ہاں یہ پہلی پارٹی ہماری ہے, آپ کی ریکویسٹ ہوگی کل کے اخبارات میں, ارد گرد جو ماحول ہے ہمارا, جنگ کی جو فضا ہے, اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس کا تو کباڑہ کر دیا فلسطینیوں کو. اب لبنان کی باری ہے, کل ایران پہ حملہ ہوا. ان حالات میں ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ یا ان حالات میں ہماری جو مجرمانہ خاموشی ہے ہماری حکمرانوں کی, وہ الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں جو ادا کرتے ہیں اخباروں میں, ان حالات میں خاموشی, کل ایران پہ حملہ ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم خاموش رہیں گے, یا تو پھر ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم قوتوں کے خدا نخواستہ ساتھ ہوں گے. ہم سے میری مراد ہمارے مقتدر قوتیں, ان قوتوں کا ساتھ ہوگی جن کی رہبری اسرائیل کر رہا ہے. بسم اللہ, آپ وہاں جائیں. ہم تو 3-4 سال سے ہم یہی کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے ہماری اس خطے کو ان مست سانڈوں کی میدان جنگ بننے سے روکیں. یہی ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم یہاں جنگ شروع نہ کریں. جب ہم نے شروع کی پھر ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا. پھر یہاں دنیا جہاں کے بم ہوں گے, ان کی تجربہ گاہ ہوگی, ہماری بالکل جس طرح مینڈک چوہے مرتے ہیں اس طرح مریں گے, اور اس تک تماشا ہوگا. تقسیم واضح ہے, ایک طرف امریکہ اور اس کے ساتھی جو بھی ہیں, دوسری طرف چین ہے, روس ہے, ایران ہے. ابھی اس میں پشتوں میں یقیناً ہر زبان میں ہوگا, پشتوں میں ضرب المثل ہے کہ بچے کو اس وقت یا غصہ کرو یا ڈانٹو جب تک بھیڑیے بھیڑوں میں نہ گھسے ہوں. جب بھیڑیے گھس جائیں پھر جب چھڑیاں چپ گئی کہ پھر کیا بات. بس اس لیے آیا تھا. بڑی مہربانی, چائے پئیں گے, گپ شپ لگائیں گے. خان صاحب یہ گزشتہ 3-4 ماہ سے دہشت گردی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. پنجگور میں ہوا, دھوکی میں ہوا, رسم میں ہوا. 30 ارب یہ بھی بتائیے گا کہ جرگے کی طرف آپ جا رہے ہیں, عوام میں جا رہے ہیں, ان جرگوں سے امن قائم ہو سکے گا؟ اس طرح ہو سکے گا. دیکھیں ہمارے ہاں یقیناً ہر جگہ آسٹریلیا نہیں تھے, ہمارے سارے علاقے میں, بلوچ علاقہ ہو, پشتون علاقہ ہو, سارا ہندوستان ہو, یا چونکہ پہاڑی علاقہ تھا افغانستان کے ساتھ, یہ الشکزئی, یہ مساخیل, یہ سلیمان خیل, یہ فلانا. اگر ایک آدمی بھی, آپ ان کی ڈائریاں دیکھ لیں, ایک آدمی ایک قتل کر دیتا تھا, اس کے لیے سارے بر صغیر میں جینا حرام ہو جاتا تھا. سارے بر صغیر میں چپتا پھرتا تھا, اور انگریز یہاں سے سیدھا کابل کو لکھتا تھا کہ فلانا آدمی ہے, مندخیل ہے, سلیمان خیل ہے, دریانی ہے, غلجائی ہے, ناصر ہے, کاکڑ ہے, شکزئی ہے, اس میں 2 آدمی مارے ہیں, تمہارے پاس ہے, ہمارے حوالے کر دو. اس کی اب یہاں بالکل اس گلی میں, خدا نخواستہ اس گلی میں 10 آدمی مار دو, کوئی گواہ کے لیے نہیں آتا. کیسے چلے گا یہ ملک؟ کون یہ انویسٹمنٹ کرے گا؟ سب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں, مسلمانی کی بات کرتے ہیں, قرآن کی بات کرتے ہیں, نماز پڑھ کے لوگوں کو خریدتے ہیں,
نماز پڑھ کے لوگوں کو بے عزتیاں کرتے ہیں. اس نماز کا فائدہ کیا؟ اس نماز کا فائدہ جی خان صاحب آپ نیشنل فیملی پارٹی بہت بڑی سیاسی جمہوری جماعت ہے. بجائے کوئی اے پی سی بلانے کے آپ جرگوں کی طرف جا رہے ہیں. کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں عوام کی نمائندہ نہیں رہیں؟ ایک اور اگر محمود خان اچکزئی صاحب جیسے ایک سیاسی لیڈر جن کی ساری زندگی جمہوری اداروں اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے جدوجہد میں گزری، وہ اگر پارلیمنٹ سے اور سیاسی جمہوریت سے پر مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں تو اس سے عام سیاسی ورکر میں کیا پیغام جائے گا؟ پیغام ورکر غلطی نہیں کرے گا، نہ ورکر مایوس ہوگا. ابھی دکھ ہوا، ابھی جو پارلیمنٹ میں جو ترمیم لائی گئی، روئے سخن جج تھے، یہ فلانا بابا ایک منیر ہوگا، جسٹس منیر. سیاسی لیڈر سارے آسمان کے فرشتے ہیں. کتنے جرنیلوں نے، کتنے سیاسی لیڈروں نے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، جو بھی پارٹیاں ابھی بنی ہیں وہاں اقتدار میں شامل ہیں، کس پارٹی نے پہلے مارشل لا کی، دوسرے کی، تیسرے کی، چوتھے کی مخالفت کی؟ سب اس کے ساتھ تھے، سب اس کے ساتھ شریک کار تھے. جی ججز نے یہ کیا، ججز نے یہ بھی کیا. آج بھی اگر میرے پاس صحیح وہ نہیں ہے، اگر آپ میری امداد کر لیں، درجن بھر ایسے ججز ہیں، درجن ایسے بھی زیادہ، جنہوں نے پہلے مارشل لا میں ان کے احکام کے تحت حلف نہیں اٹھایا اور نوکریاں چھوڑ دی. جسٹس خدا بخش مری، جسٹس دراپ پٹیل. اس طرح دوسرے مارشل لا میں، تیسرے مارشل لا میں، چوتھے مارشل لا میں ایک جج یہی کر سکتا ہے. ایک غریب جج کیا کر سکتا ہے؟ ایک جج جب انکار کرتا ہے غیر جمہوری قوتوں کو، ان کا آپ نام نہیں لیتے. پیپلز پارٹی تھی اور مسلم لیگ تھا، پھر مولانا صاحب نے اس پہ تھوڑا لگایا، پشتوں میں پھنا کہتے ہیں، پیوند لگانا، کہ جی یہ تو بڑا خطرناک تھا، اس سام کے ہم نے زہر نکال دیا. یعنی یہ تو طے ہے کہ زہر کیا تھا؟ آئین کا آرٹیکل بیسک ہیومن رائٹس کے متعلق تھا. اس پہ یعنی بیسک ہیومن رائٹس پہ پابندیاں لگانا یہ ارادہ تھا. اور مولانا صاحب نے کہا کہ میں نے اس کے دانت، آپ اس کے دانت نکالیں گے، کل کون روکے گا؟ ہیومن رائٹس کیوں، کیا ضرورت پڑی ہے؟ شہباز شریف، نواز شریف کا بھائی، ووٹ کو عزت دو، پیپلز پارٹی، روٹی کپڑا اور مکان اور پتہ نہیں کیا کیا. آپ ہیومن رائٹس پہ پابندیاں لگاتے ہیں. ہمارا اسپیکر حکم دیتا ہے کہ ایجنسیوں کو پاکستان کے تمام آدمیوں سمیت پارلیمنٹ کے تمام ممبران کی ٹیلیفون باقاعدہ اجازت نامہ، یہ کہیں نہیں ہے. وہ پھر اسپیکر ہے اور گارڈین آف دی ہاؤس ہے. یہ شہباز اینڈ کمپنی کس طریقے سے وہ اقتدار میں آئے، کس طرح انہوں نے اقتدار کیا، کس طرح مولانا صاحب کے اپنے الفاظ ہیں کہ اسمبلیاں کس طرح بکی اور کس طرح خریدی گئیں. اگر یہ اسمبلیاں اب ہماری پاکستان کی نمائندہ ہوگی، یہ اسمبلیاں جن کے پاس یہ مینڈیٹ ہے ہی نہیں، جن کے پاس اب خود بے ادبی میں آپ ووٹ الفاظ سخت غصے میں آتے ہیں. اب یہ ہماری نمائندہ اسمبلی ہوگی تمام دنیا میں، ساری دنیا جانتی ہے، امریکہ سے لے کر چاٹ تک سب جانتے ہیں کہ یہ چوروں کی اسمبلی ہے. اسمبلیاں خرید کر کے لائی ہے، سرکار اور ایجنسیوں کی امداد سے آ گئی ہیں. یہ پاکستان کے نمائندہ، ہم ان کو نہ نمائندہ سمجھتے اور نہ ان کا یہ حق تھا کہ اسمبلی ان کو چھیڑتے. میں وہاں بیٹھا رہا، پھر میں نے کہا یار اس تماشے سے نکلو باہر. بھاگ آیا. عمران خان کی پارٹی ادھر بھی کوئی کھچڑی پک رہی ہے، سرکار پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. مطلب ہے کہ نہ کسی کو پاکستان کی فکر ہے، نہ کسی کو جمہوریت کی فکر ہے، نہ کسی کو انصاف کی فکر ہے. اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ تمام لوگوں کو یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ پاکستان کو جہاں سے اس کی انتھنی نکالو، لیکن یہ کہو کہ یہ سرکار زندہ رہا. جہاں کوئی نکال سکتے ہو، بسم اللہ.
ابھی پی آئی اے کل پی آئی اے بیچ رہے ہیں, پرسوں اسٹیل مل بیچ دیں گے, پرسوں آپ اسلام آباد کا ایئرپورٹ, پھر کیا بیچو گے, پھر کیا بیچو گے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک طرف آپ رونا رو رہے ہیں کہ پاکستان مشکل میں ہے, فلانا ہے, اقتصادیات یہ ہے, اور دوسری طرف آپ اتنے خطرناک قسم کے آپ کے پاس خزانے ہیں کہ ایک ووٹ لینے کے لیے 1.25 ارب روپیہ, 1 ارب روپیہ, 70 کروڑ روپیہ, ایک ووٹ نہیں درجنوں ووٹ, 70 کروڑ روپے سے یہ ہمارے 3 ضلع یا بلوچستان کا ہر ضلع, ہماری آبادی کم ہے, ہمارے 3 ضلع کم سے کم 70 کروڑ روپے سے 6 مہینے گزارا کر سکتے ہیں عام روٹی مانی کا. کہاں سے آیا پیسہ, کون لاتا ہے, کس کو دیتا ہے, کس انداز میں, اور ہماری وہ اینٹی کرپشن ایجنسیاں کہاں ہیں؟ جب ان کو پتہ چلا کہ شنید میں آیا ہے کہ محمود اور کہار اور فلانا لیاقت آغا سمیت 70 کروڑ روپے لے کے, ان کے پاس کوئی جاتا کیوں نہیں تھے بھائی, کہاں سے آیا پیسہ؟ جنہوں نے دیا ان کے پارلیمنٹ میں آپ ایسی کوئی بات, ان پارلیمنٹ کی تقریروں پہ پابندی. میں نے ڈرگ کے کوئی سوال تھا, میں نے قصداً ڈرگ کے متعلق کوئی سوال تھا پرسوں کہ بچے یہ مسئلہ ہے پاکستان کا ہے, ساری یونیورسٹیاں ہماری, ساری یونیورسٹیاں بچیوں سمیت ساری یونیورسٹیاں ڈرگس کے اڈے بن گئے. آپ کا جو یوتھ ہے, لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں, آشیش تو میرا جونا تو عام ہے, پتہ نہیں اور کیا بلائیں نکلی ہیں. یہ اس پہ ابھی مانتے کیجیے یہ ہے, اگر 1 گرام بھی کنزمپشن کرے ایک بچہ یا بچی, یہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ. 3 سال 10 سال پہلے اسمبلی میں ہم لوگوں نے سوال کیا تھا کہ ڈرگ کے بیمار کتنے ہیں, انہوں نے تقریباً کچھ ملین بتائے تھے, کچھ ملین. ابھی ہمارے بھی نالے میں شریف لوگوں, یعنی یہ تو بیمار ہیں, ان بیماروں کو یہ دوائی کہاں سے ملتی ہے, کہاں سے ملتی ہے؟ مطلب یہ کہ اویلیبل ہے ہر جگہ, بس ٹھیک ٹھاک پاکستان چل رہا ہے. وہاں میں نے پوچھا, میں نے کہا وزیر صاحب آپ کے خیال میں ہماری 4 اسمبلیوں میں اور ایک قومی اسمبلی اور سینیٹ میں ڈرگ سے متعلق لوگ جو ڈرگ کی کاروبار کرتے ہیں, ان کے رشتہ دار یا وہ خود یا ان کے کوئی ممبر بنا ہے اس میں؟ وہ سوال سینے سے اسی دن اسی وقت ٹی وی پہ غائب, سوال غائب. میرا نظر آئے واقعی شرارت میں نے پوچھا. میں نے کہا ہماری اسمبلی میں, قومی اسمبلی, سینیٹ, صوبائی اسمبلی میں یہ جو یہ کاروبار کرتے ہیں, ان کے کوئی رشتہ دار, کوئی ان کے دوست یا خود کوئی ممبر ہو یا آئے ہوں؟ وہ سوال سرے سے. وہ وزیر بھی وہ تارڑ, ایک تارڑ ہمارا وزیر ہے, ایک تارڑ ہمارا, میں نے اس کو کہا بھی تھا, اور میں نجومی بھی نہیں ہوں وہ بھی نہیں ہوں. میں نے اس کو کہا تھا, میں نے کہا تارڑ تو زیرک وہ ہے, وکیل ہے, کہیں تو وہ شریف الدین پیرزادہ کی لائن پہ نہ چلے. بالکل وہ ابھی شریف الدین پیرزادہ ہے, کاما ایسے کر دو, اسٹاپ ایسے کر دو, لانا ایسے کر دو. سیاست کو شطرنج کی طرح کھیل رہے ہیں, سیاست کو کیرم بورڈ کی طرح. جناب نہیں پڑی مجھے خان صاحب, ایران پر حملہ اسرائیل کا بلوچستان پر خصوصاً افغانستان پر اس کے کتنے مرتب منفی اثرات پڑیں گے؟ جی, ایک سوال یہ ہے, گزشتہ ماہ خیبر میں پی ٹی ایم کی جانب سے جرگہ کیا گیا, اس میں بھی جو منظور پشتین ہے اس نے یہ اعلان کیا کہ 2 مہینے کا میں وقت دے رہا ہوں, یہاں پہ جتنے بھی مسلح تنظیمیں ہیں اور یہاں پر جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ یہاں سے نکل جائے. کیا آپ بھی یہی جو مشران ہیں قبائلی یہی فیصلہ کریں گے کہ ٹائم دیں گے یہاں پر جتنے بھی مسلح تنظیمیں ہیں پشتون بیلٹ میں ہو یا بلوچ بیلٹ میں ہو؟ کیونکہ اس وقت چمن بارڈر بند ہے, جو ہمارے ایران کے ساتھ بارڈر ہے وہ بند ہے. بلوچستان میں معاشی حالت جو ہے دن بدن بدتر ہوتی جا رہی ہے. اسی لیے تو ہم جرگے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. وہ وقت سے پہلے ڈینگے مارنا, بڑی بڑی باتیں کرنا غلط ہے. بہرحال یہ میں کہتا ہوں کہ یہ کم سے کم پشتونخوا ملی عام پارٹی کو یہ حالت قبول نہیں. جو کچھ ہو رہا ہے اس خطے میں,
جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے صوبے میں، بلوچ علاقے میں، پشتون علاقے میں. اب ہم شروع کرتے ہیں دکی سے، رولائی سے. آپ کی دعائیں ساتھ ہوں، آپ سے بھی مشورے دیں. باقی کس نے کس کو دھمکی دی وہ جانے، ان کی دھمکیاں جائیں. ہم شریف لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ہم لوگوں کو دھمکیاں نہیں دے سکتے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے جب وطن کو خطرہ ہوا ہے، ہم نے پھر کسی کی پرواہ نہیں کی. اپنے وطن کے آبرو کے لیے، اپنے وطن کے امن کے لیے، اپنے غریب علام چھوئی بھی ہو انسان، ایسا یہ انسانی قتل دنیا میں بدترین جرم. اسلام میں تو اسلامی قتل شرک کے بعد خطرناک ترین عمل ہے. بلا وجہ قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر کسی نے کسی انسان کو، مسلمان بھی نہیں کہا، کہ اگر کسی نے کسی انسان کو بلا اس جرم کے کہ اس نے اس کی قریبی رشتہ داروں کو مارا ہو، یا وہ علاقے میں ہنگامہ و شر و فساد پھیلاتا ہو، تو یہ ایسے ہے جیسے ساری انسانیت کو مار دیا جائے. اب رشیا میں کیا ہوا، کل کیا ہوا، یہاں کیا ہو رہا ہے، ہماری کوچوں میں کیا ہو رہا ہے، ہماری سڑکوں پہ. ہم نے اپنی شاہراہیں اپنے عوام کے لیے کوشش کرنی ہے، پرامن بنانی ہے. یہ عوام کی طاقت سے ہو بھی سکتا ہے. عوام کے مشورے سے ہم کوئی فیصلہ کرنا نہیں چاہتے، جس میں یعنی ہم نے تو آخر فیصلہ کرنا ہوگا. قوتیں دو ہوں گی، ایک وہ جو یہ چاہتے ہیں، ایک وہ جو نہیں چاہتے ہیں. دیکھیں تقسیم ہو جائے گی، پھر دیکھیں گے. اسرائیل کا حملہ ایران پر اس خطے میں کتنے منفی اثرات؟ ایک خطے میں ہم یعنی میں بار بار اب سے گپ شپ پشاور والے وہ کرتے ہیں کہ غریب ملا کی اذان پہ کوئی روزہ نہیں کھولتا. 3 سال سے ہم چیخ رہے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے ہمارے ارد گرد بڑے خطرناک جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ گوادر ہے. ایک طرف سے چین ہے، ایک طرف سے امریکہ ہے. ہم غریب لوگ، خوار مسکین لوگ، اگر ہم نے اس کا تدارک نہ کیا پھر ہمیں کون پوچھے گا ہماری کیا. یہ تو بڑے خطرناک لوگ ہیں. جب امن ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی گھوڑے پہ زیادہ وہ مت کرو، ظلم ہے، انجمن بے رحمی حیوانات محکمہ ہے، اونٹ کو ایسے کرو، وہ اس کو ایسے کرو. لیکن جب ان کی اپنی بات ہوتی ہے تو ایک لفظ ان کے پاس ہے، ہماری نیشنل انٹرسٹ. نیشنل انٹرسٹ میں پھر وہ 10 لاکھ انسانوں کو مکیوں کی طرح مار دیتے ہیں. 10 لاکھ انسان. عراق پہ ایک حملہ ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا. صدام حسین سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں. لیکن اس بہانے کہ وہاں فلانا چیز ہے، فلانا چیز ہے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. وہ سارا خطہ ابھی تک اس جنگ کی لپیٹ میں وہی جنگ پھیل رہی ہے. پھر ٹونی بلیئر صاحب اور ایک آدمی نے کہہ دیا سوری ہم نے غلطی کی، عراق کو وہ چیز نہیں بنا رہا تھا. یعنی لاکھوں انسان فارغ، سارا خطہ، سارا دنیا جنگ کے حوالے، اور ایک صاحب کہہ دے ساری مجھے افسوس ہے. بس ٹھیک ہے، بس غریب لوگ ہیں، یہ ساری کافی. خان صاحب، خان شہید سے لے کر کے آج کی پریس کانفرنس تک پارلیمانی جمہوری سیاست کی آپ نے بہت بڑی جدوجہد کی ہے، لیکن اس کی کوئی رزلٹ نہیں ہے. جمہوریت زیرو پہ آ گیا ہے، کچھ آگے نہیں گیا ہے. ابھی بھی آپ نے پارلیمانی جمہوری سیاست سے توقع لگایا ہوا ہے یا ہمارے بزرگوں نے جو کچھ کیا اس نے ہمیں بڑا فائدہ دیا. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، یا ہم آپ گھر میں چھپ کے اپنی رضائی میں نہیں کر سکتے. یہ ان قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آپ اگر اپنے قلم کا صحیح استعمال کریں کر سکتے ہیں. میں اگر اپنے اس کا استعمال کرنا چاہوں کر سکتا ہوں. یہ اس جدوجہد کا نتیجہ ہے جو معلوم اور نامعلوم انسانوں نے اپنے آپ کو حکومت خانوں کے حوالے کر کے ہمارے تک پہنچایا. اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. دیکھیں گے پھر بعد میں اگر اپنی انقلاب لانا تھا میں بھی آپ کے ساتھ کر دوں گا.